السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی سبیل الہدایۃ والعرفان وجعلنا من اہل الاسلام والایقان ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له شہادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام مصطفیٰ، اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام مصطفیٰ کہ شاہ کا بھی شاہ ہوتا ہے غلام مصطفیٰ۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں۔ ہو گیا ہو نقش جس کے دل پہ نام مصطفیٰ۔ انتہائی قابل صد تکریم و احترام، قابل قدر علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، علاقہ بھر گرد و نواح قرب و جوار سے تشریف لانے والے غیور دوستو، مسلمان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آپ کے علاقہ ڈیرہ ملہ سنگھ کی اس جامع مسجد کے روح رواں فخر العلماء
محترم المقام حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب زیدہ شرفہم اور ان کے دیگر رفقائے کرام کی پرخلوص دعوت پر ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پروگرام کے اشتہار پر آپ نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل پڑھا ہے۔ مجھے بطور خاص حکم فرمایا گیا کہ پروگرام میں نبی رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں اپنے میزبان حضرات کے خواہش اور ان کے حکم کا لحاظ کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کو پیش نظر رکھ کے چند ایک گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ ماشاءاللہ آپ نے مجھ سے قبل بہترین قسم کے آواز و انداز میں بھائی حسن صاحب سے نعتیں بھی سماعت فرمائیں، اور خطیب ابن خطیب برادر عزیز مولانا عمر جواد قاسمی صاحب کے گوہر نایاب بھی آپ نے سماعت کیے۔ وہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو گاہے گاہے سیرت کی جھلکیاں بھی سناتے رہے۔ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی عظمت کے حوالے سے چند ایک باتیں کہوں گا، اور ماشاءاللہ محسوس آپ کا ذوق ہو رہا ہے کہ آپ کچھ سننے کے موڈ میں ہیں، تو اگر واقعی یہ ذوق سلامت رہا تو انشاءاللہ پھر بات آگے چلے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نام مصطفیٰ کی اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی کہ کائنات کی جو شے اس نام سے جڑ جائے اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب کے نام کی بلندی اتنی ہے کہ جو چیز بھی اس نام سے جڑ جاتی ہے اللہ اسے بلند و بالا کر دیتے ہیں، عرفہ اور اعلیٰ کر دیتے ہیں، عظمتوں والا کر دیتے ہیں، اس کی شان بڑھا دیتے ہیں، اس کا مقام بڑھا دیتے ہیں، اس کی رفعت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز مصطفیٰ کے نام سے جڑ گئی، رسول اللہ کے نام سے جڑ گئی۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، بغیر کسی تمہید کے رسول اللہ کے نام سے جڑنے کی دیر ہے، اللہ کی نظر میں مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ رب میں آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں باقی انبیاء بھی ہوں گے اور ان کی امتیں بھی ہوں گی، وہ سارے نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، حساب و کتاب کا نظام چلے گا۔ ویسے تو اصول تو یہی ہے جو بیان ہوا ہے احادیث میں کہ پہلے نمبر پر اس امت کا حساب ہوگا۔ جناب رسول اللہ کی امت ہے آخر والی، لیکن حساب میں پہلے ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک رحمت کا انداز ہے، یہ بھی شفقت کا سٹائل ہے، لیکن میں ذرا بات کو دوسری طرف سے شروع کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ باقی امتوں کے حساب و کتاب کا جو معاملہ ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے کھولو ان کے رجسٹر۔ جب ان کے رجسٹر کھولے جائیں گے تو ان کے اندر اعمال لکھے ہوں گے، ان کی نیکیاں بھی لکھی ہوں گی، ان کے گناہ بھی لکھے ہوں گے، اجر و ثواب بھی لکھے ہوں گے۔ فرشتے خلاق عالم سے پوچھیں گے کہ مولا یہ آدم علیہ السلام کا امتی ہے، اس نے ایک اچھا کام کیا، بتائیے اس کے اچھے کام کا بدلہ کیا دینا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ آدم علیہ السلام کے اس امتی کو اس اچھے کام کے بدلے میں ایک نیکی دے دی جائے۔ نوح علیہ السلام کا امتی ہے، اس کے اچھے اعمال ہیں، جواب ملے گا اس کو ہر اچھے عمل کے بدلے میں ایک ایک نیکی دے دی جائے۔ یہ بندہ ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہے، جواب ملے گا اس کو بھی اس کے ہر اچھے عمل کے بدلے میں ایک ایک نیکی دے دی جائے۔ یہ بندہ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا امتی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا امتی ہے، یہ یونس علیہ السلام کا امتی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی
उम्मती है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है। जवाब मिलेगा ये सब जितने भी हैं, इनके नामा अमाल में दर्ज अमाल देख लीजिए, जितने अच्छे अच्छे अमल हैं, हर अच्छे अमल के बदले में एक नेकी, एक अजर, एक सवाब देते चले जाइए। फरिश्ते नामा अमाल मुरत्तब करते हुए एक एक नेकी लिखते चले जाएंगे। जब बारी आएगी आमिना के लाल के उम्मतियों की, नामा अमाल खुलेगा, पूछा जाएगा मौला बताइए ना कि ये एक रसूलुल्लाह का उम्मती आमिना के लाल का कलमा पढ़ने वाला, इसका नामा अमाल खोला गया, इसने भी वही वाला काम किए जो अच्छा काम आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती ने किया था, वही वाला काम किया है। जो अच्छा काम खलीलुल्लाह के उम्मती ने किया था, वही वाला काम किया है। जो अच्छा काम हजरत दानियाल के उम्मती ने किया था, वही वाला काम किया है। जो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले ने किया था। बताइए इसको कितना अजर देना है? तो जवाब मिलेगा कि इसको 10 नेकियां अता कर दो। तो ताज्जुब से पूछा जाएगा मौला एक ना दो, दो ना तीन, होता है कि चलो डबल कर दिया जाए। उनको एक मिली थी, इनको 2 कर दी जाए, उनको एक मिली थी, इनको 4 कर दी जाए। अजीब मंजर है, उनको एक एक नेकी, इनको नेकियों में 10 गुना इजाफा। अमल एक है, नेकियां 10 हैं, अमल एक है, अजर 10 है, अमल एक है, सवाब 10 है। मौला वजह क्या है? रातें ज्यादा दागते थे, खुलूस ज्यादा था, मेहनत ज्यादा करते थे, मुशक्कत ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा जनाब एहतमाम किया करते थे। अमल के अंदर खुलूस ज्यादा था, मेहनत ज्यादा थी। आखिर है क्या? तो जवाब मिलेगा कि फरिश्तों ये बात सारे जहान को बता दो कि ये जो मैं इनकी हर अमल पे नेकियों को 10 से ज़रब देकर इनके अमाल को 10 गुना ज्यादा बढ़ा रहा हूं, इसमें इनका कोई कमाल नहीं, निस्बत मोहम्मद मुस्तफा का कमाल है। ये रसूलुल्लाह के साथ जुड़े होने का कमाल है। ये मुस्तफा के नाम से जुड़े हुए हैं, इनका नाम पैगंबर की उम्मत से जुड़ा हुआ है, इनकी निस्बत आमिना के लाल की तरफ है, इनकी निस्बत रहमत दो आलम की तरफ है, इनकी निस्बत खातमुल अंबिया की तरफ है, इनकी निस्बत इमामुल अंबिया की तरफ है। तो जरा सोचो ना, सिर्फ नाम जुड़ा है तो अजर 10 गुना बढ़ गया है। बात समझ में भी आ रही है आपको? चलो अल्लाह करे याद भी रहे आपको। अल्लाह के नबी के नाम से जुड़ने की देर है, अल्लाह ऊंचा कर देते हैं। और मैं तो अपने अहबाब से कहा करता हूं, हमारा ईमान है, मेरे महबूब की शान इतनी बुलंद है कि जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। जब कभी चश्मे मोहम्मद की इनायत हो गई, मेरे आंसू कौसरो जमजम के धारे हो गए। मेरे महबूब की शान इतनी बुलंद है कि वो तो जर्रों पे कदम रखे तो जर्रे बुलंद, पत्थरों पे कदम रखे तो पत्थरों का नसीबा और मुकद्दर ऊंचा। मेरे महबूब किसी दीवार को हाथ लगा दे, वो दीवार अरफो आला, किसी शहर में कदम रख दे, वो बीमारियों का घर, बरकतों रहमतों का खजीना और मदीना बन जाता है। मेरे महबूब जिस किसी की तरफ नजर रहमत से देख ले, कयामत तक के लिए जहन्नुम की आग उसके ऊपर से हराम हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम से महफूज कर दिया जाता है। मेरे मुस्तफा से जुड़ने की देर है, नसीबा ऊंचा। तो मैं कहा करता हूं, बेजान पत्थर जुड़ जाएं तो ऊंचे, अगर जर्रात जुड़ जाएं तो ऊंचे, शहर जुड़ जाएं तो ऊंचे, मस्जिद जुड़ जाए तो ऊंची, बाजार जुड़ जाए तो ऊंचे, अगर अच्छा भला जीता जागता इंसान जुड़ जाए तो। गलत तो नहीं कहा मैंने? है? ये तो मानते हो प्याला हुजूर के हाथ को लग जाए तो ऊंचा हो जाता है। ये तो मानते हो कि रसूलुल्लाह की तरफ किसी चीज को निस्बत मिल जाए वो बुलंदो बाला हो जाती है। पता नहीं आपका माइंड, आपका मिजाज
आपकी सोच क्या है मुझे इससे कोई गरज नहीं, लेकिन मुझे तो अपना और अपने अकाबिर का अकीदा मालूम है कि मैं तो निस्बत मुस्तफ़ा का इतना कदरदान हूँ कि हमारे अकाबिर ने हमें ये बताया, और ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है कि मुस्तफ़ा से जुड़ने की देर होती है, अंदाज बदल जाते हैं, मुकद्दर बदल जाता है, नाम बदल जाता है, मकाम बदल जाता है। जरा देखिए तो सही, आप बाजार से एक बड़ी कीमती सी चादर लेके आए, वो चादर लाके हजरत अक़दस के कंधे पे डाल दें, वो चादर ही रहेगी। वो चादर लाके पीर साहब को उड़ा दें, वो चादर रहेगी। वो चादर लाके मुर्शिद को पहना दे, वो चादर रहेगी। वो चादर ले जाके वजीर आजम के कंधे पे डाल दे, वो चादर रहेगी। वो सदर ममलकत को तोहफा दे दे, वो चादर रहेगी। वही चादर अगर आप किसी मुफस्सिर कुरान के सर पे डालें, वो चादर रहेगी। वो चादर अगर शेखुल हदीस के ऊपर डालें तो चादर रहेगी। गुस्ताखी माफ कीजिएगा, वही चादर आप किसी बड़े अल्लाह के वली के दरबार पे ले जाके भी डाल दे तो वो चादर ही रहेगी। लेकिन अल्लाह की किबरियाई की कसम उठा के कहता हूं, वो चादर जब मुस्तफा के वजूद पे आती है फिर वो चादर चादर नहीं रहती। या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के कुरान की आयत बन जाती है। वो चादर कुरान की आयत बन जाती है, उसका मकाम बदल गया। कयामत तक के लिए अल्लाह ने अपने कुरान के सफ़हात की जीनत बना दिया। फिर मुझे कहने देना कि मुस्तफा का नाम मुकद्दर बदल देता है, मुस्तफा की निस्बतें नसीबा बदल देती है, पैगंबर का ताल्लुक इंसान का नसीबा बदल देता है। मेरे दोस्तों, मैं बड़ी अहम बात कहने लगा हूं। मुझसे कोई बंदा पूछे कि मौलवी साहब ये बताओ, कायनात का सबसे बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत बंदा कौन है? सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान कौन है? कायनात का सबसे बड़ा बदकिस्मत कौन है? गौर से मेरी बात सुनिएगा, आधी नहीं सुननी, पूरी याद करके जानी है। सबसे बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत कौन है? तो मैं जवाब में कहूंगा कि कायनात का सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसने जनाब रसूलुल्लाह को देखा लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। उससे बड़ा कायनात में बदबख्त माने को लाल जनाई। क्यों नहीं मालूम? ऐसे ही ना, मुस्तफा हजरी साहब ठीक कह रहा हूं ना कि जो बंदा रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखे, हुजूर की जुबान से दावत तौहीद सुने, पैगंबर के माहौल में आके बैठे, रसूलुल्लाह की महफिल को अटेंड भी कर ले, पैगंबर के रुखे अनवर की जियारत भी कर ले, उसके बावजूद उसको दौलत ईमान न मिले, उससे बड़ा बदनसीब कायनात में कोई हो सकता है? माने जनाई कोई नहीं। उनसे बड़ा बदकिस्मत कौन है? लेकिन अगर कोई आपसे यही पूछ ले कि खुशनसीब का ही बता दो मौलवी जी, कायनात का सबसे बड़ा खुशनसीब कौन है? मैंने कहा मैं कौन होता हूं जो अपने पास से आपको बताऊं, मैं हुजूर से पूछ के बताऊं। कोई मुझसे पूछे नसीबे वाला कौन है, मुकद्दर वाला कौन है, कायनात का सबसे ज्यादा खुश नसीब इंसान कौन है, तो तिरमिज़ी से पढ़ रहा हूं ना, रसूलुल्लाह का फरमान, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तमस्सन नारु मुस्लिमन रआनी औ रआ मन रआनी। मेरे महबूब ने फरमाया, और नसीबे वाला देखना तो उसे देख जिसने हालत ईमान में मुस्तफा को देखा। आका फिर क्या हुआ? और मैं फिर ये हुआ कि सिर्फ देखने की देर है, मेरे रब ने उस पे जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। ला तमस्सन नारु मुस्लिमन रआनी, जिसने हालत ईमान में मोहम्मद मुस्तफा को देखा उस पे जहन्नुम की आग हराम, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा उस पे भी जहन्नुम की आग हराम। रुखे मुस्तफा की ये तासीर है कि जो हालत ईमान में देखे जहन्नुम से आजाद हो जाता है। रुखे अबू बकर की भी यही तासीर है।
رخ بلال کی بھی یہی تاثیر ہے، رخ حیدر کرار کی بھی یہی تاثیر ہے، رخ فاروق اعظم کی بھی یہی تاثیر ہے، چہرہ عثمان کی بھی یہی تاثیر ہے، ہاں مکھڑا ابو ہریرہ کی بھی یہی تاثیر ہے۔ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے کسی صحابی کا صرف چہرہ اگر حالت ایمان میں دیکھ لیا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، بڑا صاف کہہ رہا ہوں، جو رسول اللہ کے صحابی کا صرف چہرہ حالت ایمان میں دیکھے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو اپنی جند جان جوانی محمد کے یاروں پہ نچھاور کر دے، صحابہ کے قدموں پہ لٹا دے، مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ نچھاور کر چھوڑے، میں کیوں نہ کہوں وہ کل بھی جنتی تھے، وہ آج بھی جنتی۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں مرتے دم تک حضور کی اور حضور کے غلاموں کی غلامی سے وابستہ رکھے۔ کہو آمین، اونچی آواز سے کہہ دو۔ توجہ بھائی چاہوں گا آپ کی، نام مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نام ہیں نا، انہیں باقی رکھنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پاپڑ۔ ان کو باقی رکھنے کے لیے بڑے جوڑ توڑ کرنے پڑتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں حکمرانی کے اعلیٰ اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے بعد ان کو اچانک سے خیال آتا ہے کہ جدن منجے لگ گئے نا تو کسی نے ساڑی سوانے یاد نہیں لکھنی، تو اسی آپ پہ ہی نہ لکھ دیئے۔ کیوں جی؟ بعد کسے پوچھنا کوئی نہیں، اسی آپ پہ لکھ دینے لائن آف دا فائر، چلو ٹھیک ہو گئے، لکھ دیتا جی۔ ہر کسی کو چاہ چڑھا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ سے ایوارڈ تو مل گیا، نوبل انعام، لیکن پتہ نہیں بعد اس کسے پوچھنا کہ نہیں میں آپ پہ ہی ملالہ لکھ دینی آئی ہم ملالہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھی۔ بڑے جناب ایسے آپ کو لالے ملالے مل جائیں گے جو اپنے نام کی بقا کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں۔ کسی کا دل چاہے گا میری فوٹو نوٹ تے بنا دیو، کسی کا دل چاہے گا میرا نام عمارت کے باہر تختی پہ لکھ دو، کسی کا دل چاہے گا میرا جناب فلاں سکے پہ لکھ دو۔ آپ نے نہیں سنا قدیم دور کے بادشاہ سکوں پہ نام لکھوایا کرتے تھے، کوئی نوٹوں پہ لکھواتا رہا، کوئی عمارتوں پہ لکھواتا رہا، کوئی محلات پہ لکھواتا رہا، کوئی جناب دنیا کی تختیوں پہ لکھواتا رہا، کوئی بڑے بڑے قوانین کی کتابوں میں لکھواتا رہا، کوئی تخت شاہی کے جناب پائے پہ لکھواتا رہا، کوئی کہیں۔ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن آج کتنے ہیں جن کا نام باقی ہے؟ میں نے کہا جنہوں نے سکوں پہ لکھوائے وہ بھی مٹ گئے، جنہوں نے عمارتوں پہ لکھوائے ان کے نام بھی مٹ گئے، جنہوں نے تختوں اور تختیوں پہ لکھوائے ان کے بھی مٹ گئے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے نام کو مٹانے کے لیے کفر اور کفر کے گماشتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن میرے نبی کا نام کل بھی باقی، آج بھی باقی، آئندہ بھی باقی رہے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ نام جو مٹنے پہ نہیں آتا؟ تو میں نے پوچھا جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے کہ حضرت یہ باقی کیوں ہے؟ تو جواب ملا کیوں نہ ہو کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، عزاں میں نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے ہیں آدم کہ مجھے خلد بری پر لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ سہردم رحمت حق کا وہ مستانہ پیام آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ وہ خیر الانام آیا۔ خدائی جن کے جلووں سے ہمیشہ جگمگائے گی، شبستان ہرا کا آج وہ ماہ تمام آیا۔ زباں چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا۔ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، زباں چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا، دلوں کو وجد آیا جب زباں پر ان کا نام آیا۔ میرے دوستو، اللہ نے کچھ کام اپنے ہاتھ میں لیے ہوں، ویسے تو سارا نظام کائنات ہی اللہ کے ہاتھ میں،
لیکن بندے کی اوقات ناپنے کے لیے نا اللہ تھوڑا تھوڑا اختیار بندوں کو بھی دے دیتا، تھوڑا تھوڑا، تاکہ پتہ چلے کہ کننا گھتون چ سری ہے. تھوڑے تھوڑے اختیارات اللہ بندوں کو دیتے. میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں بات سمجھانے کے لیے، توجہ سے غور سے میری بات سنیں. رشتے اللہ نے دو طرح کے بنائے. ایک رشتہ وہ ہے جس کو انسان انسانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. کہتے تو یہی ہیں کہ اللہ نے آسمانہ تے جوڑے بنائے نے، آسمانہ تے جوڑے بنائے نے، لیکن پھر بھی مولوی دی جان کھانے نہیں چڑھ دے کہ مولوی جی بیاہ نہیں ہون ڈے، بڑے تویت لے نے قسمیں. مولوی دا پاں اپنا نہ ہون ڈیا ہوئے، تہاڈا کتھوں کراؤ. اچھا اب جناب یہ جوڑے تو بنتے ہیں آسمانوں پہ، لیکن اللہ کا نظام ہے. کچھ رشتے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اختیار دیا کہ خود سے جوڑ لو، دیکھ لو، پرکھ لو، جانچ لو اپنے طور پہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے. اس میں جب ہم جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ وہ رشتہ جو ہم نے خود سے جوڑا ہوتا ہے، مولوی صاحب کو بلا کے کوئی خرچہ پانی دے کے کہ حضرت صاحب لایا جی ٹانکا ذرا کہہ دیو قبول ہے قبول ہے قبول ہے. تو آج کل تو ماشاءاللہ کمال ہی ہوئی ہوئی. دولہے نو پوچھی دا قبول ہے، ایک باری پوچھو تینوں باری اکٹھا ہی کہہ دیندا. اننے ترسے ہوئے دولہے نے. اب جب وہ مولوی صاحب آئے، انہوں نے خطبہ پڑھا، نکاح پڑھایا، ہو گیا جناب ایجاب قبول اور دستخط ہوئے، گل ہو گئی پکی، جڑ گیا رشتہ. اب یہ رشتہ آپ نے جوڑا ہے نا، لیکن یہ جتنا مرضی آپ پکا جوڑ لیں، اس کے اندر آپشن موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ نبھا نہ ہو، اگر کوئی ایسا پرابلم ہو جائے، کسی وجہ سے آپ کو محسوس ہو کہ نہیں بھئی تعلق غلط جڑ گیا ہے، آپس میں مزاج نہیں ملتے، آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، تو اللہ نے راستہ رکھا ہے. عورت اگر چاہے خلو لے لے، مرد چاہے طلاق دے دے، فارغ ہو جائے. یعنی جو رشتہ آپ نے جوڑا ہے اسے توڑنے کی آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ ایک رشتہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا، باپ کا بیٹے سے رشتہ، بیٹی کا ماں سے رشتہ، بہن کا بھائی سے رشتہ، بھائی کا بہن سے رشتہ. یہ کس کا بنایا ہوا؟ اللہ نے. اور اگر کوئی بھائی چوک میں کھڑا ہو کے کہے ہے میری بہن نہیں ہے، میری بہن نہیں ہے، 1 کروڑ واری کہے تو پھر کی ہوئے گا؟ ٹوٹ جائے گا رشتہ. آپ کا قانون کہے تو کہے، دنیا کہے تو کہے، اخبار میں چھاپ دو، محلے میں لکھوا دو، مسجد میں اعلان کرا دو، جس کو مرضی کہہ دو، آپ دنیا کی آنکھوں میں دھول چھونک سکتے ہو، لیکن میرے رب کا بنایا ہوا رشتہ کبھی ٹوٹ. اونچی آواز سے ناراض نہیں ہونا. میں مثال دے کے آپ کو بڑی قیمتی بات سمجھانے جا رہا ہوں. اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. زندگی بھر مرتے دم تک آپ کے کام آئے گی، بلکہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی انشاءاللہ العزیز. میرے دوستو، جو رشتہ میرے رب نے بنایا اسے کوئی مائی کا لال توڑ نہیں سکتا. باپ کا رشتہ اولاد سے، اولاد کا رشتہ والدین سے 1000 بار کہو تب نہیں ٹوٹتا، 1,00,000 بار کہو تب نہیں ٹوٹتا. خون کا رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. پوچھنے والا پوچھتا ہے مولوی جی کیوں بلا؟ میں نے کہا اس لیے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیز میں خود بنا کے اس کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہوں نا، تو میں کسی کو اتنی اجازت نہیں دیتا کہ پھر میرے بنائے ہوئے میں کسی قسم کی رد و بدل کر سکے. میں نے کہا یا اللہ یہ ڈیرہ ملا سنگھ والے ابھی صحیح طرح سمجھے نہیں. تو قدرت کہتی ہے فاروقی ان کو اور مثال دے کے سمجھا کہ سورج کو طلوع کون کرتا ہے؟ اونچی آواز سے. آپ میں سے کوئی ہے جو اسے طلوع کرنے سے روک لے؟ غروب کون کرتا ہے؟ اللہ. تو آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو غروب ہونے سے روک لے؟ نہیں روک سکتا نا. تو اللہ فرماتے دنیا میں بلب تو نے لگا ہے، تو جلا بھی سکتا ہے، تو بجھا بھی سکتا ہے. پنکھا تو نے چلایا ہے، تو بجھا بھی سکتا ہے، بند بھی کر سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے. جو چیز تو نے بنائی ہے وہ تو بنا بھی سکتا ہے. عمارت تو نے بنائی ہے، تعمیر بھی کر لیتے ہو، گرا بھی سکتے ہو، توڑ بھی سکتے ہو، منہدم بھی کر سکتے ہو. اور میں سنو، جو روشنیاں میں نے بنائی ہیں، نہ اس کا بٹن تمہارے ہاتھ میں، نہ اس کا ریموٹ تمہارے ہاتھ میں، نہ اس کا اختیار تمہارے ہاتھ میں. تو سنو پھر کان کھول کے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محمد عربی کو عزت، مقام، بلندی، رفعت اور شان اور عظمت اور مقام تمہارے ووٹوں سے نہیں ملا، ہم نے دیا ہے. میرا رب کہتا ہے ہم نے کیا اونچا مصطفیٰ کو، ہم نے دی بلندی مصطفیٰ کو.
ہم نے کیا عظمت والا مصطفیٰ کو، ہم نے عطا کی رفعت مصطفیٰ کو۔ محبوبہ ان کو کہ الٹے بھی لٹک جائیں تو محمد عربی کی رفعت و عظمت میں کسی قسم کی کمی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ تمہارے کہنے سے نہیں ملی، یہ رب کے عطا کرنے سے ملی، یہ اللہ کے دینے سے ملی ہے، اور جو چیز رب دیتا ہے وہ کوئی چھین، اونچی آواز سے، چھین نہیں سکتا۔ تو مصطفیٰ کو عزت ووٹوں سے نہیں ملی، ہاں آپ کی رائے شماری سے نہیں ملی، بلکہ کمتر مرحوم تو فرمایا کرتے تھے سناگو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا، تو جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، تو جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اونچا کرنے پہ آیا، تو نے مکے کا یتیم کو اٹھا کے در یتیم بنا دیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، میں نے کہا محبوبہ آپ یتیم تھے، زمانے کے یتیموں کی موجیں لگ گئے۔ یتیم جھونپڑی میں بھی رہتا ہو نا تو رب کا قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تیری انسانیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ دے، جب تک کسی یتیم کے در پہ جا کے اس کو کھانا نہ کھلائے، اس کے اوپر اپنا دولت اور مال نچھاور نہ کرے۔ واہ یتیمو تمہاری عظمتوں پہ قربان، مصطفیٰ کی یتیمی کے صدقے اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا۔ کسی کی بات MNA کرتا ہے، کسی کے حقوق کی بات MPA کرتا ہے، کسی کے حقوق کی بات چودھری کرتا ہے، کسی کے حقوق کی بات ممبر اور کینڈیڈیٹ کرتا ہے، کسی کے حقوق کی بات صدر اور وزیر اعظم کرتا ہے، کسی کے حقوق کی بات اپوزیشن کرتی ہے۔ یتیموں مبارک ہو، مصطفیٰ کی یتیمی کی نسبت سے تمہیں اتنا مقام ملا ہے کہ کبھی مصطفیٰ کی زبان تمہاری باتیں کر رہی ہیں، کبھی خالق کا قرآن تمہاری باتیں کر رہا ہے۔ میرے دوستو رسول اللہ کی نسبت کا کمال ہے، میرے نبی کا نام بھی اونچا، مقام بھی اونچا، کام بھی اونچا، جو جو جڑ گیا اونچا ہوتا گیا۔ حسان ابن ثابت کے بارے میں آتا ہے نا، منبر مصطفیٰ پہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اشعار سنا رہے ہیں، توجہ، اشعار سنا رہے ہیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ فرمایا لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے شعروں کے ذریعے سے حضور کی شان بڑھا رہا ہوں، میرے شعروں سے حضور کی شان میں اضافہ نہیں ہو رہا، حضور کا نام آنے کی وجہ سے میرے شعروں کی قیمت بڑھ رہی۔ حسان کا مقام اونچا ہو گیا، اور آج واقعی حسان کا نام زندہ ہے تو مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے، نام زندہ ہے تو مصطفیٰ کے تعلق کی وجہ سے، کلام زندہ ہے تو پیغمبر کی مدح سرائی کی وجہ سے۔ تو آج رسول اللہ کی نسبت اتنی بلند و بالا ہے۔ میں آپ کو ایک سادی سی مثال دینے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جدید دور ہے، کیسٹوں سیڈیوں والا زمانہ پرانا ہو گیا۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سادہ سا، ماشاءاللہ جدید قسم کے آپ سارے پڑھے لکھے بندے ہو، اور کچھ نہ ہوئے تو یوٹیوب تو سارے نو چلانی ہوندی ہے، یوٹیوب وہ آپ سارے ہی چلا لینے۔ تو جس کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، کہتا یوٹیوب کھول، وہ یوٹیوب کھول لینا، پھر اتنے لب سرچ کر رہے دیتا ہے، سرچ ہو رہی ہے یوٹیوب تے لب لیندے نے۔ پھر اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا بھرا مجمع ہے، آپ کو کوئی بندہ آج تک ملا ہے کہ جس نے کہا ہوئے کہ یوٹیوب کھول تے سپیکر پنجاب اسمبلی دی تقریر کڈ میرا سنن نوں جی کردا؟ اچھا یوٹیوب دے وچوں نا مینوں وزیر اعظم دی تقریر سنا بھائی، بڑا ہی جی کردا بھی واہ کیا واہ کڈا ہینڈسم وزیر اعظم سی، اچھا چلے دی سنا دے، نہیں تو پچھلے والے دی سنا دے، چلو اس تو پچھلے دی سنا دے۔ کبھی ایسا ہمیں تو نہیں آج تک ملا۔ ہاں ایسے ہمیں ڈھیر سارے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت صاحب ہم فلاں قاری صاحب کی تلاوت جب تک سنے نہ رات کو تو نیند نہیں آتی،
میں تو عادی ہو گیا ہوں, میں تو ان کی تلاوت لگا لیتا ہوں, پھر ہی سکون آتا ہے, پھر سوتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں فلاں نعت خاں کی نعت سنتا ہوں پھر جا کے سوتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں فلاں قاری صاحب, فلاں مولانا صاحب, فلاں حضرت صاحب, فلاں خطیب صاحب کا بیان سنتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے, سنتے سنتے پھر مجھے نیند آتی ہے, پھر میں سو جاتا ہوں. ایسے آپ کو درجنوں, سینکڑوں, ہزاروں مل جائیں گے کہ جو کبھی کسی کی جناب تقریر سن رہا ہے, کوئی بیان سن رہا ہے, کوئی کلمات سن رہا ہے, کوئی کلام سن رہا ہے, کوئی نعت سن رہا ہے, کوئی تلاوت سن رہا ہے, آپ کو مل جائیں گے. لیکن کوئی ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. کوئی صدر کا خطاب, کوئی وزیر اعظم کا خطاب, کوئی سپیکر کا خطاب, کوئی فلاں کا خطاب, کوئی کسی بیوروکریٹ کا خطاب, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یار آخر وجہ کیا ہے. تو میں اکثر مثال دینے کے لیے سمجھا کے کہا کرتا ہوں, سن 1990 اور 2022 32 سال بنتے ہیں. کتنے؟ کچھ بولو ذرا. 32 سال امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 32 سال گزر چکے. 32 سالوں میں لوگ سکے باپ کی شکل بھول جاتے ہیں. 32 سالوں کے بعد اپنے بڑے رشتہ داروں کی قبروں کے راستے اور نشان بھول جاتے ہیں. لیکن کبھی سوچے تم نے کہ 32 سال گزرنے کے بعد اس مرد کلندر کا نام زندہ, اس کی آواز زندہ, اس کے الفاظ زندہ, اس کی باتیں زندہ, اس کے جملے زندہ, اس کی گفتگو زندہ, اس کے اثرات زندہ. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا لگتا تھا وہ, کیا رشتہ تھا, کیا تعلق تھا؟ ایک ہی جواب ملتے ہیں کہ اس کی گفتگو میں یا مصطفیٰ کا نام تھا یا مصطفیٰ کے غلاموں کا نام تھا. تو جب یاری ان سے الگ آئی ہے تو زمانہ بدل گیا, حالات بدل گئے, مٹنے والے مٹ گئے, مٹانے والے بھی مٹ گئے, لیکن رسول اللہ سے جڑا ہوا, پیغمبر کے غلاموں سے جڑا ہوا نام بھی زندہ رہا, مقام بھی زندہ رہا. میرے دوستوں, میرے محبوب عظمتوں والے نبی ہیں. تو یہی تو اصل لب لباب ہے. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سے جڑ جاؤ, اونچے ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے بھائی؟ اونچے ہو جاؤ گے. لے بھائی, میرا خیال ہے مقال یہ تقریر ہے. پنجابی نال نال ٹوچ دے ہی جانا تینوں پنجابی والا. ساری پنجابی دی نہ کرنی, خلارا بہتا پی جائے. پنجابی والے مولانا عمر صاحب ہیں نا, تانوں مزے مزیدار سنان گے انشاءاللہ. توجہ, آخری بات کرنے لگا ہوں. ہمارے دوست ہیں مولا علی معاویہ شاہ صاحب, وہ فرمایا کرتے ہیں اللہ مولوی دی آخری گال تو بچائے. مولوی دی, مولوی بڑے تیز ہوندے نے. یہ جدو ویکھدے نے نا کہ مجمع تھک چلا تے نا ہن پوری تقریر کو نہیں سننی گھنٹے دی, یہ پھر نا تقریر دے وچ تھوڑی دیر بعد بس آخری بات, مجمع سیدھا پترا ہو جاندا, جتیاں شتیاں کوئی نہیں لیندا کہ لے بھی مکن لگی تقریر ہے. تھوڑی دیر بعد 15 منٹ دی تقریر سنا کے پھر کہنا لو بھی آخری بات پھر سنا دیں. اس طرح کار کے نا ساری تقریر سنا کے چھڑ دے. وہ ایک پہلوان سی نا, وہ کسی دے گھر چلا گیا, مہمان پرونا, بابا جی دی فرمائش بھی پوری کریے نا پنجابی والی. وہ کسی دے گھر چلا گیا پرونا بن کے, تے کھاندا سی 18 روٹیاں. کنیاں؟ 18. ہن مہنگائی دا دور تے 18 روٹیاں حالات خراب کرن والی گل ہے نا, ایویں کام کا دھرنا دوانا ہے. اب وہ چلا تو گیا, جا کے انہوں نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا جی بھوان جی روٹی کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کیوں نہیں کھاواں گے روٹی. انہوں نے کہا پھر کنی کی بنا لیے؟ وہ 3 روٹیاں, زیادہ نہیں, بس میں 3 نہیں کھانے. 3 روٹیاں بنا لی. اب 3 روٹیاں بنا کے جب انہوں نے بھوان جی کے سامنے رکھی نا, تو بھوان جی نے جناب وہ 3 روٹیاں تو ایک جھٹکے مکا چھڑیاں, وہ تو داڑھ بھی نہیں گلی ہوئی. اب وہ پہلوان جی جو ہے نا وہ سوچی پڑ گیا کہ اب کیا سکیم کروں, 3 روٹیوں سے تو کچھ نہیں بنتا. 18 روٹیاں کھانے والا بندہ 3 روٹیوں سے نہیں کچھ بنتا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے میزبان سے کہا, انہوں نے کہا چپا کی روٹی اور ملے. چپا کو انہوں نے کہا کیوں نہیں جی بھوان جی, چپا کیا ہے. انہوں نے چپا روٹی دیتی تو بھوان انہوں نے کھا کے نا کہتے ویسے صحیح پوچھو نا قسم 3 روٹیاں دا وہ مزہ نہیں آیا جڑا چپے دا آیا. تسی انج کرو 15 روٹیاں دے نا چپے چپے بنا لو. تے مولوی کی کردا ہے جدوں ویکھدا ہے نا پوری نہیں سننی تو تقریر دے چپے چپے کر لیندا کہ لے پھر انج نہیں ہے. تے تسی نہیں پریشان ہونا, میں سچی مچی دی آخری گل سنا لگا. توجہ ہے آپ کو؟
میں کیا ہوں تمہیں ایک ادھا لطیفہ بھی سنا دے موڑے انہوں نے ہوئے کہ اگلی باری کہو کہ نہیں جی ناصر مدنی نو بلاؤ ہے مولوی نہیں صحیح تہاڈا پتہ بھی کی ہے تہاڈا ذوق بدل دیا ٹائم نہیں لگتا خالی ہسانا کام نہیں نا جی گل سمجھانا کام ہاں لطیفہ بات سمجھانے کے لیے ہوتا ہے بات سمجھے ذرا توجہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب کا مقام اونچا شان بلند و والا اور رب العالمین نے کائنات میں اپنے محبوب کو بھیجا عظمتوں والا بنا کے اور ہماری ذمہ داری لگائی کہ مصطفیٰ سے جڑ جاؤ کیا ڈیوٹی لگائی بولو بولو اونچی آواز سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے میں اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آیت ماشاءاللہ بڑی کمال کی ساری آیتیں کمال کی ہیں لیکن یہ بولی وہ آیت ہے جس پہ کم از کم 50 سال ہو گئے مولویوں کو روٹیاں کھاتے ہوئے اس آیت پہ پانی چپائی مدھانی تو پھر رڑکی گئے وچوں نکلنا تو کچھ ہے نہیں نور نے کے بشر نے 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 لے آئی جو کھائی جو کھوائی جو لے آئی جو کھائی جو کھوائی جو بس ٹھیک ہے چل رہا ہے کام اللہ کے بندے دماغ کا علاج کرواؤ ذات دی کوڑ کلی شتیریاں نو جفے بندہ اپنی اوقات تب ویکھے کہاں تو کہاں مصطفیٰ جناب رسول اللہ کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تو ذات مصطفیٰ پہ بحث کیا کر اس لیے بھیجا ہے کہ تو ذات پیغمبر کو موضوع بحث بنائے تو اللہ کے بندے کو تھوڑا سا بندہ ادب و احترام کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں میں معراج پہ تقریر کر رہا تھا مجھے کسی نے پوچھ لیا انہوں نے کہا مولوی جی مسئلہ تو دسو میں نے کہا کیا کہتا نور ہیں کہ بشر ہے میں نے کہا مسئلہ تو بڑا آسان ہے اگر تیری کو روٹی کا مسئلہ ہے تو کبھی حل نہیں ہوگا اگر بات سمجھنے کی ہے تو لے کان کھول کے سن لے کہ شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو مسجد اقصی میں لے جا کر انبیاء کی صفیں بنا کر مصلی پہ کھڑا کیا سارے بشر پیچھے نبی پیچھے رسول پیچھے پیغمبر پیچھے امتوں کے مقتدا پیچھے مصطفیٰ آگے میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے فرمایا فاروقی بتا ان کو کہ جب مصطفیٰ بشروں میں ہوتے ہیں تو بشروں کے امام ہوتے ہیں اونچی بولو اونچی بلند آواز سے جب بشروں میں ہوتے ہیں تو بشروں کے امام ہوتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو آقا پہنچ گئے اوپر آسمانوں پہ تو بیت المعمور پہ اللہ نے نوریوں کی بنائی صفیں مصلی پہ کھڑا کر دیا مصطفیٰ کو میں نے کہا یا اللہ یہ کیا فرمایا جنہاں دا مسئلہ حل نہیں ہو رہا انہوں دس دے کہ میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے بشروں میں ہو تو بھی امام مصطفیٰ نوریوں میں ہو تو بھی امام مصطفیٰ یہ ہجے بھی تیرا مسئلہ حل نہیں ہویا تو پھر فروخ آباد ایک ہسپتال ہے گا نا جی ہاں وہ ایہو جے بندیاں لئی ہوئی حجی دا مسئلہ حل نہ ہوئے انہوں پھر اتھے جمع کراؤ جا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نے آیت پڑھی ہے مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کتاب سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں عام کتاب آپ گھروں میں ہوتی ہیں اسکول کی کتابیں بچوں کی کتابیں گھر میں ناول رسالے کتابیں کہلاتی ہیں نا ساری میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں غور سے سنیے گا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کتاب ہو آپ کے پاس روشنی نہ ہو نہ بلب ہو نہ سورج ہو نہ چاند ہو نہ روشنی ہو تاریکی ہو اندھیرا ہو کھپ اندھیرا ہو کتاب آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں کچھ ہی بولو ذرا بلند آواز لڑائی والی کا پگالی کو نہیں کرنی فکر نہ کرو تسی میں مولوی ہے ہی نہیں لڑائی والا جتھے ہوندی پئی ہوئے میں تو اتھے صلح کراؤں پاؤں صحیح ہے نا جی وہ ایک دفعہ نا درمیان میں عجیب بات یاد آ گئی ہمارے ایک دوست تھے تو انہوں نے نا ایک جگہ پروگرام رکھ لیا سیدنا علی معاویہ بھائی بھائی کانفرنس میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا حالات اس طرح کے کہ اس عنوان پہ فوراً سارے آندے کان اتھے کھلو جاندے نا آپ عنوان کچھ اور لکھ لو تقریر اسی عنوان پہ کروں گا کہتا نہیں مولوی جی منظوری لئی ہوئی ہے ساڑھے سالانہ پروگرام ٹھیک ہے شوق پورا اور جب میں گیا تو وہاں 4 علاقوں کے جناب ایس ایچ او ڈی پی او موقع پہ موجود 6 کیمرے سرکاری لگے ہوئے جناب نفری ادھر ادھر برا حال ان نے بندے نہیں جن نے پولیس والے بھی بندے ہی ہوندے نے آپ بتا یعنی اتنے مجمع اور سامعین نہیں تھے جتنے پولیس والے اب عجیب صورتحال ہوں کان چ کہی جاؤ کی ہو گیا یار پتہ نہیں کدلی آ گئے نے پتہ نہیں کی ہو گیا میں کہا میں تانوں پہਲਾਂ ہی دسیا سیگا یار تانوں بھی ساڈی سمجھ 22 سال ہو گئے ساڈا تجربہ تو کوئی گل سمجھ لی دی ہے لیکن نہ جی خیر اب وہ صورتحال سامنے اب مینیج تو کرنا تھا میں اب گیا تو میں نے وہاں پہ جب بیان شروع کیا نا تو میں نے شروع ہی یہاں سے کی میں کہ یار گل یہ ہے کہ ساڈے علاقے 'چ مشہور ہے کہ جتھے لڑائی ہوندی ہے اتھے پولیساں پہ جاندیاں
تے ایتھے تے صلح دی گل ہون لگی ہے، پولیساں پتہ نہیں کدے لئی پੈ گئیاں، میں تو سمجھ تے دسن آئے ہیں کہ علی معاویہ بولو بولو اونچی آواز سے بھائی بھائی تے جتھے بھائی بھائی ہوے تے اوتھے تے صلح ہوندی ہے، میں صلح دا دسن آیا تسی پولیساں گڈیاں کر کے لے آؤ، گل سمجھ نہیں آ رہی بھی صلح دے موقع تے بھی پولیساں ہوندیاں نے۔ چلو خیر میں نے کہا آپ کا اپنا شوق ہے، ہمارا اپنا شوق ہے، تجھ کو خود ہی پسند ہے، ہم کو خدا پسند، تیری جدی پسند ہے، ہم کو جدا پسند۔ بہرحال عرض کر رہا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب آپ کے پاس ہو، روشنی نہ ہو، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہو، اونچی آواز سے بلند آواز سے بولو ذرا، پڑھ سکتے ہو، ایک پیراگراف پڑھ کے سنا سکتے ہو، ایک لائن پڑھ سکتے ہو، ایک لفظ دیکھ کے پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ کے ارد گرد روشنی موجود نہیں ہے تو آپ کتاب کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اگر روشنی ہی روشنی ہے، 100 بلب لگے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، آنکھوں میں اندر روشنی نہیں ہے، کتاب پاس موجود ہے، جتنے مرضی بلب لگا لیں پڑھی جائے گی، ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی چاہیے، اندر بھی چاہیے، باہر بھی چاہیے۔ اللہ کرے تانوں میری گل سمجھ آ جائے، آمین ذرا اچھی کو، بعض دفعہ قبول بھی ہو جاتی بابیاں والی اچھی آواز نال، آپ پکڑا نماز وچ کھلوتے ہیں اچھی آواز نال آکھو آمین، اللہ کرے سمجھ آ جائے تو میری گل۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب پڑھنی ہو تو روشنی چاہیے۔ کسی عربی والے کو راہ جاتے کو پوچھنا کہ پاجی روشنی نو عربی چ کی کہندے نے، وہ بتائے گا روشنی کو عربی میں نور کہتے ہیں، اور نور کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بتائے گا روشنی۔ تو میں نے کہا ایویں لڑی جاندے ہو، میرے رب نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاڑے کولوں نیرے چ کتاب نہیں سی پڑھی جانی، تاڑے کولوں نیرے چ کتاب نہیں سی پڑھی جانی، میں روشنی پہلے بھیجی کتاب بعد وچ بھیجی۔ اللہ روشنی فرمایا ہاں، یہ جو کہہ رہا ہوں میں قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور کیا ہے؟ یہ روشنی ہے۔ میں نے کہا کون سی روشنی؟ جواب ملا اسوہ مصطفیٰ کی روشنی، سیرت پیغمبر کی روشنی، تعلیمات نبوت کی روشنی، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کی روشنی، اسوہ حسنہ کی روشنی، سنت کی روشنی، شریعت کی روشنی۔ میں نے کہا یا اللہ پھر؟ فرمایا پھر ابھی تجھے پتہ نہیں چلا کہ قرآن تب سمجھ آئے گا جب مصطفیٰ کی سیرت کی روشنی میں پڑھو گے، اسوہ مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھو گے، رسول اللہ کی ہدایات کی روشنی میں پڑھو گے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، میں نے پہلے کہا روشنی 2 طرح کی چاہیے، باہر بھی ہو اندر بھی ہو، تب جا کے کتاب پڑھ سکتے ہو۔ میں نے کہا یا اللہ یہ والی روشنی، فرمایا فتو کی جاتے ہوئے بتا کے جانا ملا سنگھ والوں کو کہ یہ والی جو روشنی ہے نا، مصطفیٰ کے پیار والی روشنی، رسول اللہ کی محبت والی روشنی، سنت مصطفیٰ پہ مر مٹنے والی روشنی، ناموس رسالت پہ قربان ہو جانے والی روشنی، پیغمبر کے نقوش قدم پہ چلنے والی روشنی، یہ روشنی اندر بھی ہونی چاہیے باہر بھی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا یا اللہ کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا اتنی کہ دل میں مصطفیٰ، دماغ میں مصطفیٰ، سوچوں میں مصطفیٰ، سانسوں میں مصطفیٰ، آنکھوں میں مصطفیٰ، کانوں میں مصطفیٰ، سماعت میں مصطفیٰ، بصارت میں مصطفیٰ، زبان پہ مصطفیٰ، دھڑکن میں مصطفیٰ، ماحول میں مصطفیٰ، اولاد کی زبانوں پہ مصطفیٰ، گھر میں مصطفیٰ، گھرانے میں مصطفیٰ، مسجد میں مصطفیٰ، بازاروں میں مصطفیٰ۔ میں نے کہا یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اندر بھی روشنی چاہیے باہر بھی روشنی چاہیے۔ جب یہ روشنی پوری ہوگی تو ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، جنت کی طرف جاتے ہیں، سنت کے راستے کی محمد
سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔